السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، نور الدین زنگی دنیا اسلام کے ایک مثالی حکمران گزرے ہیں۔ نور الدین زنگی کے بارے میں ابن اسیر نے لکھا کہ میں نے خلفائے راشدین اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر سیرت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا۔ آپ کا پورا نام المالک العادل نور الدین عبدالقاسم محمد ابن عماد الدین زنگی تھا اور بہت نیک اور عبادت گار شخصیت کے حامل تھے، اور آپ نے تہجد کبھی قضا نہیں کی تھی۔ آپ 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد عماد الدین زنگی بھی ایک نیک حکمران تھے۔ جب عماد الدین زنگی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹوں سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت تقسیم کر دی گئی، اور اس طرح نور الدین زنگی کے حصے میں حلب اور سیف الدین کے حصے میں موصل کی حکمرانی آئی۔ نور الدین زنگی ایک انتہائی قابل حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر اپنے آس پاس کی صلیبی ریاستوں پر حملہ کر کے ان کو فتح کر لیا، اور آپ کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت المقدس فتح کرنے کی آرزو تھی، اور اس کے لیے انہوں نے نایاب لکڑی سے ایک ممبر بھی تعمیر کروایا، جو ان کی خواہش تھی کہ جب وہ بیت المقدس فتح کریں گے تو مسجد اقصیٰ میں اس ممبر کو رکھیں گے، لیکن ان کی یہ آرزو ان کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکی۔ جس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الدین زنگی کا یہ خواب پورا کیا اور وہ ممبر مسجد اقصیٰ میں رکھوایا، جو آج بھی مسجد اقصیٰ میں موجود ہے۔ دوستو، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام کے وہ واحد حکمران ہیں جن کو 3 مرتبہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس زیارت کے ساتھ ایک ایسا واقعہ جڑا ہے جو مدینہ کی تاریخ کی تمام کتابوں میں تحریر ہے۔ یہ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، یہ واقعہ 1557 ہجری میں پیش آیا، جب یہودی شیطان صرف ٹیمپلرز نے مسلمانوں کے خلاف سازش رچائی۔ اس وقت شام پر سلطان نور الدین زنگی کی حکومت تھی۔ ایک روز نور الدین معمول کے مطابق تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے اور پھر نماز پڑھ کر سو گئے۔ جیسے ہی آپ کو نیند آئی تو آپ کو خواب میں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں 2 مزید چہرے بھی ان کو دکھائے گئے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ان 2 لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ کرو۔ اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ آپ اٹھے اور وضو کیا اور 2 نفل نماز ادا کی، اور اس کو محض ایک خواب سمجھا اور پھر سو گئے۔ ایک مرتبہ پھر خواب میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہی حکم دوبارہ دہرایا گیا۔ آپ پھر بیدار ہوئے اور وضو کر کے 2 نفل نماز ادا کی اور پھر سو گئے۔ تو جیسے ہی نیند آئی تو تیسری بار پھر آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حکم کو دہرایا گیا۔ نور الدین زنگی ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ 3 بار خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ان کے حکم نے نور الدین زنگی کو بے چین کر ڈالا۔ آپ کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا اور آپ انتہائی پریشان ہو گئے۔ آپ نے فوراً اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب کیا اور اس کو سارا خواب بتایا۔ جمال الدین اصفہانی نے آپ سے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے ہی کوئی بڑا کام لینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آپ کو ہی اس مقصد کے لیے چنا ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ خواب آپ کسی سے نہ کہیں اور جتنی جلدی ہو سکے مدینہ کی طرف کوچ کر جائیں۔
آپ نے فجر کی نماز پڑھتے ہی 20 لوگوں کا مختصر قافلہ تیار کیا اور اپنے ساتھ تحائف اور دینار رکھے اور مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے۔ شام اور مدینے کا فاصلہ بہت طویل ہے، جس میں 20 سے 25 روز لگ جاتے تھے، لیکن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ خواب اوجھل نہ ہو رہا تھا، اور آپ نے سفر کے پڑاؤ کو مختصر اور تیز سفر کر کے 25 دن کا سفر 16 دن میں مکمل کر لیا۔ جیسے ہی آپ مدینہ منورہ پہنچے تو حاکم مدینہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے حاکم مدینہ کو اپنے آنے کی اصل وجہ بیان کر دی، لہٰذا حاکم وقت کے مشورے سے ہی مدینہ شہر کے داخلی دروازے کے قریب سلطان کی طرف سے ایک پرتکلف دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر خاص و عام کو آنے کی دعوت دی گئی۔ مدینہ کے تمام لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے اور دعوت کے بعد ہر شخص سلطان کو آ کر ملا، جس کو سلطان ہدیہ دیتے اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے تھے۔ جب تمام لوگ سلطان سے مل لیے تو سلطان نے حاکم مدینہ سے پوچھا کہ کیا تمام لوگ کھانا کھا کر مجھ سے مل چکے ہیں؟ تو حاکم مدینہ نے جواب دیا، جی تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں، سوائے 2 بوڑھے بزرگوں کے جو انتہائی نیک سیرت، عبادت گزار اور مالدار لوگ ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزارتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو شک گزرا اور آپ نے کہا کہ ان دونوں کو بھی بلایا جائے، ہم ان کو بھی ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ جب ان کو بلانے بھیجا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت ہے، انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان نور الدین زنگی نے سنا تو حکم دیا کہ ان دونوں کو ہر صورت ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے ان دونوں کو فوراً پہچان لیا۔ یہ دونوں وہی چہرے تھے جن کو حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھایا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کرو۔ سلطان نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور یہاں حج کی نیت سے آئے تھے اور اب اپنی بقیہ زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گزارنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ مغرب کی جانب ایک گھر خرید رکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے ساتھ ان کا گھر دیکھنے چلے گئے۔ گھر میں جب داخل ہوئے تو یہ ایک کمرے پر مشتمل گھر تھا، جس کے اندر کچھ قرآنی نسخے، کچھ سامان اور چٹائی نظر آئی جو زمین پر بچھا رکھی تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب چٹائی ہٹائی تو ان دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ کا دہانہ موجود تھا، جس کا رخ روضہ رسول نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے چنگھاڑ کر بولا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے لرزتی ٹانگوں سے جواب دیا کہ ہم لوگ عیسائی ٹیمپلرز ہیں اور ہمیں صلیبیوں نے تربیت دے کر مدینہ بھیجا تاکہ ہم لوگ سرنگ کھود کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو نکال کر یہاں سے لے جائیں۔ نعوذ باللہ، ہم رات بھر سرنگ کھودتے تھے اور مٹی صبح پانی کی مشک میں ڈال کر جنت البقیع قبرستان میں پھینک آتے تھے۔ یہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے تقریباً قریب پہنچ چکے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی گھر میں اسی وقت ان دونوں ملونوں کا سر قلم کروا دیا اور پھر روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایک خندق کھدوائی۔ یہ خندق اتنی گہرائی تک کھدوائی گئی کہ پانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تب اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا اور یہ سیسا اس حد تک ڈالا گیا کہ زمین اور سیسا آپس میں برابر ہو گیا تاکہ دوبارہ کسی کافر کی روضہ اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو۔
آپ نے روضہ اقدس کے قریب اس دور کی مسجد نبوی کے احاطہ میں برجی بھی تعمیر کروائی، جہاں 24 گھنٹے ایک مسلح سپاہی روضہ اقدس کی حفاظت پر مامور رہتا تھا۔ نور الدین زنگی نے جب ان دونوں ملعونوں کو ہلاک کر دیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ اس عظیم کام کے لیے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس حقیر غلام کو چنا۔ اس سعادت کی خوشی سے ان کے عشق رسول میں آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اقدس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔